अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नॉवल ये मोहब्बत है ये शिद्दत के एपिसोड नंबर 8। आप ये नॉवल सुन रहे हैं नॉवल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। बड़े मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हूर कब्र में सर दिए कुछ तलाश कर रही थी। इससे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ तो इसने मुड़कर देखना चाहा तो सीधा आसमान के सीने से टकराई। ध्यान से मिसिस, दिल में तो आप पहले ही हैं, अब क्या अंदर घुसने का इरादा है। उस्मान ने इसके कमर में हाथ डालकर इसे मजीद नज़दीक किया। इसके बालों में उंगलियां फंसाकर इसका मुंह ऊपर किया। क्या हुआ, चुप क्यों हो? डर लग रहा है कि किस बात का डर? मेरा डर, मेरी शिद्दतों का डर, मेरे बदलों का डर, मेरे प्यार का डर। नहीं तो अच्छा, फिर ये पसीना क्यों? मेरी गुर्बत तुम्हें क्यों भगा रही है? वो क्या वो कितना तड़पाया है तुमने। अब जेलो मुझे अपनी इस नाजुक जान पर। ज़मान, आपको क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करूं? नहीं, मैं तो करूंगा, बल्कि सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि बातों पर अमल भी करूंगा आज। ज़मान ने इसे बाहों में उठाया और टेरेस पर ले आया, जहाँ ठंडी हवाएं चल रही थी। बादल गरज रहे थे और शायद बिजली भी चमकने लगी थी। लगता है आज मौसम का मूड भी मेरे जैसा है। आज बादल भी बारिश करेंगे। हूर जी, क्यों इतना घबरा रही हो? पता नहीं ज़बान, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है। गनी मूंछें तले अनाबी लब मुस्कुराए थे, ये सोचकर कि वो ज़मान के तकाज़ों को समझती है। हूर, हम अपने रिश्ते का आगाज़ कर सकते हैं। अब तुम ठीक हो और वैसे भी तुमसे दूर रहना अब मेरे बस की बात नहीं। वो इसके माथे से माथा टिकाए अपना दिल का हाल इसे सुना रहा था। अब हमें एक होना है ताकि हमारे दुश्मनों को मज़ीद हमें दूर करने का मौका ना मिले। हूर जी, साथ दोगी ना मेरा ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़र में? बस मैं चाहता हूँ तुम मुझ में गुम रहो और मैं तुम में। मैं तुम्हारे इतना करीब आना चाहता हूँ कि मैं जो सांस भी लूँ तो इसमें मुझे तुम महसूस हो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार से इतना बेबस कर दूँ कि तुम्हें मेरे अलावा कोई नज़र ना आए। तुम्हें पता है तुम ठीक नहीं थी ना, मैंने बहुत ज़ब्त किया है मैंने खुद पर। मैं चाहता तो तुम्हारी तुम्हें पता है ना तुम ठीक नहीं थी तो मैंने बहुत ज़ब्त किया है मैंने खुद पर। मैं चाहता तो तुम्हारे होश ठिकाने लगा सकता था, मगर मैं तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हारे करीब आना चाहता था। लेकिन अब नहीं पूछूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी इजाज़त से भी मेरी ही है। इसकी सांसों की तपिश से हूर का चेहरा झुलस रहा था, मगर वो था समझ ही नहीं रहा था। ज़मान ने इसके गर्दन पर हाथ डालकर नरमी से इसके होंठों को अपने होंठों में लिया। इसका गर्म लम्स हूर के लिए जानलेवा था। वो सुकून से इसके सारे डर अपने होंठों से चुन रहा था। अचानक से बिजली कड़की तो हूर ने डर कर ज़मान में समाना चाहा। ज़मान ने धीरे से इसका नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भींचा। इसका अमल मज़ीद शदीद पकड़ चुका था। आज न जाने ऐसा क्या था कि हूर की जान निकल रही थी इसके छूने से। एक पल के लिए इसके होंठ आज़ादी दी थी। इतने दिनों की प्यास है, इतनी जल्दी नहीं बुझेगी मेरी जान। इसीलिए रेलिंग के पास आया और अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द रखे और एक फिर इसके होंठों पर झुक गया। बारिश भी अपने ज़ोर पकड़ चुकी थी और ज़मान अपने काम में मसरूफ़ था। हूर ने मजबूती से इसकी शर्ट को जकड़ रखा था, वरना वो गिर चुकी होती। ज़मान, मुझे बारिश से ज़्यादा अब मैं ख़तरनाक
साबित होने वाला हूँ तुम्हारे लिए। मेरे से डरो। वो दोनों भीग रहे थे बारिश में। हूर का भीगा सा सरापा आसमान को मजीद बहका रहा था। इसकी गर्दन से बाल हटाकर इसकी शफाफ गर्दन पर लब रख चुका था। हूर बेबस हो रही थी इस जालिम की पनाहों में। इसके होंठ इसकी गर्दन पर सफ़र कर रहे थे। जब वो पीछे हटा तो हूर की गर्दन पर इसकी जुनूनियत के निशान वाजिया ज़ाहिर हो रहे थे। ज़मान सर्दी लग रही है मुझे। कुछ सर्दी और ज़्यादा ज़मान की कुर्बत ने इसे कँपाने पर मजबूर कर दिया था। ज़मान ने झुककर इसे बाहों में उठाया और कमरे में ले आया। इसके गर्म पनाहों में आते ही हूर को सुकून मिला था। वो इसीलिए बेड की जानिब बढ़ा। ज़मान, बेड गीला हो जाएगा। हम सोएंगे कहाँ? मेरी बाहों में। ज़मान, बेड पर नहीं प्लीज़, हम लोग गीले हैं तो बेड गीला हो जाएगा। तो हम सोएंगे कहाँ? मेरी बाहों में। ज़मान, लेकिन बस चुप। ज़मान ने धीरे से इसे बेड पर लटाया और इस पर झुका। ज़मान, मुझे सोना है। हाँ, सो जाना सुबह को। लेकिन सुबह तो उठते हैं ना। तो अब मैं सोने लगी। मैं सोने दूंगा तो तुम सोओगी ना। ज़मान, खुद बहुत रह लिया दूर तुमसे, अब मुमकिन नहीं। तो अब मुझे मजबूर ना करो, मैं ज़बरदस्ती करूँ, वरना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ज़मान ने इसके गर्दन में हाथ डालकर इसके मुंह को ऊंचा किया और इसके होंठों को नरमी से अपने होंठों में ले लिया। इसकी गर्दन से बाल हटाकर इसकी शहरक पर लब रखे। हूर की जान निकली जब कमर से कमीज़ की ज़िप खुलती हुई महसूस हुई। ज़मान, प्लीज़। नहीं। अच्छा, फिर जाओ मैं जमल के पास। मैंने मार देना है आपको, अगर सोचा भी तो। ऐसा मार तो दिया था पहले ही तुमने। बस अब चुप। अब बातों का नहीं, अमल का वक्त है। ज़मान ने धीरे से इसके कंधों से कमीज सरका कर होंठ रखे। वो इसे अपने प्यार की बारिश में भिगोने का इरादा कर चुका था। हूर भी समझ चुकी थी कि अब बचाव मुमकिन नहीं, इसीलिए खुद को ज़मान के हवाले कर दिया। वो इसे अपना आप सौंपकर इसके गले में बाजू डाल चुकी थी। इसके चेहरे पर अपना लम्ब छोड़कर अब इसके सीने पर शिद्दतें लुटा रहा था और हूर मचल रही थी इसकी पनाहों में। वो कभी इसकी पनाहों में शर्माती, कभी सिसकती, लेकिन ज़बान ने प्यार से इसे चुना था। सारी रात इसने इस मोम की गुड़िया को अपने प्यार से मुतबर किया था। हूर ने सारी रात इसकी बाहों में गुजारी थी, मगर अब वो इस जालिम के जुल्म से हार चुकी थी, मगर वो अभी भी इसके वजूद में सफ़र कर रहा था। रात सरक रही थी, वैसे ही हूर और ज़मान के साथ इसकी पनाहों में पनाह तलाश कर रही थी। बहुत नरमी से ज़मान ने इसे अपना बनाया था। वो तो अपने नसीब पर बहुत खुश थी कि इसे ज़मान जैसा शौहर मिला। अंधेरे में डरती छुपती हुई वो कमरे में पहुंची तो सामने ही वलीद फ़ोन चलाने में मसरूफ़ था। वो इसे देखकर ठिठकी। लो जी, वहाँ से बची तो यहाँ फंस गई। कहाँ से आ रही हो रूह तुम इस वक्त? मैं ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कुछ नहीं वलीद, आइसक्रीम है ये। अरमान भाई ने ज़ारा को ला के दी थी, मैं उठा लाई फ्रिज से। अब आपने मुझे ला कर नहीं देते और ना ही मम्मा खाने देती हैं। आह, मेरा बच्चा, यहाँ आओ। वलीद ने फ़ोन साइड पर रख कर बाहें खोल कर इसे अपने पास आने का बोला। रूह इसके पास आई तो वलीद ने इसे बाहों में भरकर अपनी गोद में बैठाया। ये आइसक्रीम नहीं ला कर देता अपने बच्चे को? आप मुझे बच्चा क्यों बोलते हैं? बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, जैसे वो अस्पताल में नर्स का बेबी था। जो छोटे होंगे ना, वो हम दोनों के बेबी होंगे और तुम मेरा बेबी हो वली। हमारा बेबी कब आएगा? वलीद का दिल कांपा था इसकी बात सुनकर। वो कैसे बताता कि इसे क्या महरूमी लग चुकी है? बोले ना। वलीद ने इसके माथा चूमा और इसे अपने करीब किया।
بیبی ایسے آتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے بچے کے درمیان کوئی آئے، اسی لیے ہمارا بیبی نہیں آئے گا۔ میں اپنی روح کو کبھی بھی نہیں بانٹوں گا، بس ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں رہیں گے، اوکے؟ لیکن ولی مجھے بیبی بہت پسند ہے، لیکن مجھے نہیں پسند، اور میں ہوں نا تمہارا بیبی، ہاں ہاں ہاں۔ ولید اسے ہنستا دیکھ کر حیران ہوا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ آپ بیبی ہیں، کہاں سے لگتے ہیں آپ بیبی؟ ولی مذاق بھی ایسا کیا کریں جو ہضم ہو سکے۔ ولید تو اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا، مطلب وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مذاق کیا، سچ ہی اتنا بڑا بیبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، میں بیبی نہیں تمہارا، لیکن تم میرا بچہ ہونا، اسی لیے میں جو چاہوں گا، جیسا چاہوں گا پیار کروں گا تم سے۔ بات نہ کریں، آئس کریم کھانے دیں مجھے، میلٹ ہو رہی ہے ساری۔ اوکے کھا لو۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ نہیں تم کھاؤ، میں تم کو کھاؤں گا۔ روح نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جتنی دیر وہ آئس کریم کھا رہی تھی ولید کی نظریں اسی پر تھیں۔ جیسے اس نے لاسٹ اسپون منہ میں ڈالا تو ویسے ہی ولید نے اس کا منہ اوپر کر کے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ لیا۔ روح کے منہ سے آئس کریم وہ اپنے منہ میں ڈال چکا تھا۔ آئس کریم کو چھوڑ کر اب وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ خود بیڈ پر گرا اور کروٹ بدل کر اسے بیڈ پر لٹا کر نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا اور لائٹ آف کر دی۔ سو جاؤ میری جان، اس سے زیادہ برداشت کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ولی نیند نہیں آ رہی؟ باتیں کریں۔ کون سی باتیں؟ روح نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بیئرڈ کو چھوا تو ولی کو سکون ملا۔ بولو نا کون سی باتیں؟ ولی جی جانے ولی، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ ولی تو حیران تھا، یہ کیسا سوال تھا؟ میری جان کیوں پوچھ رہی ہے؟ بتائیں نا۔ اتنا کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ حیا مجھے بول رہی تھی امان بھائی اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کے لیے ڈریس بھی لے کر آتے ہیں، اور کیا، اور وہ کٹھے مووی بھی دیکھتے ہیں۔ پھر تم نے کیا بولا اس سے؟ میں نے بولا ولی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے بھی ڈریس لا کے دیتے ہیں اور ہگ کر کے سوتے ہیں۔ اچھا میری جان نے یہ بولا؟ جی ولی۔ ولید نے اس کی گردن میں منہ دیا اور زور سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ اتنا پیار کرتا ہوں میں اپنی روح سے، اگر کبھی اس نے میرے سے دور ہونے کی بات کی تو میں مر جاؤں گا۔ لو یو ولی۔ می ٹو مائی بچہ۔ اب نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں اب، اوکے؟ ولی نے اس کی گال پر بھرپور لب رکھے۔ ولی آپ نے کس کیوں کیا؟ مجھے گڈ نائٹ ایسے ہی بولتے ہیں، اب تم بھی بولو ایسے ہی، اوکے؟ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے دونوں گالوں پر رکھ کر نرمی سے ہونٹ رکھے اور پھر جلدی سے ولید کی گال کو دانتوں سے کاٹا۔ آہ میری جنگلی بلی، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ سکون سے اسے اپنے سینے سے لگائے باہوں کا حصار بنائے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں روح سو گئی تھی تو ولید نے پیر سے کمبل کھینچا اور اپنے اور روح کے اوپر اوڑھا اور خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہیلو، ہاں بولو، کیا بنا میرے کام کا؟ کیسے کروں میں تمہارا کام؟ اب تمہارے گھر میں گھس کر تو نہیں اٹھا سکتا نا انہیں؟ میری بات غور سے سنیں، اس بار ایسا وار کرنا ہے وہ بچ نہ سکے، جو مرضی کرنا، اسے بیچنا ہے تو اس کو اپنے رکھیل بنانا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر اسے زمان سے دور کرنا ہوگا تمہیں۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کر میرے ساتھ۔ اگر میں زمان شاہ کی بیوی کو کچل سکتا ہوں تو تمہیں کچلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دھمکی دینا بند کرو اور جلد سے جلدی میرا کام کرو۔ زمل فون بند کر چکی تھی، اس چڑیل کا بھی
اس چڑیل کے بھی پر کاٹنے پڑیں گے، ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں کسی جوان کی جوانی سے کھیلتے ہوئے۔ زمن اب کیا کرو گی تم بیٹا؟ اب تو حور بھی ٹھیک ہو چکی ہے، اس نے زبان کو سب بتا دیا ہوگا۔ اب میں اپنا آخری داؤ کھیلوں گی مما، اب حور تو روح بھی نہیں بچے گی، اور یہ گھر یہ تو میں اپنے ہی نام کروا لوں گی۔ زمان گھر آیا تو امبر اس کی ٹی شرٹ میں مبلوط تکیے کو ہک کیے سو رہی تھی۔ زمان نے گھڑی اتاری اور کیس نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا، اس کی باہوں سے تکیہ نکال کر نیچے پھینکا۔ میرے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت میری جان؟ نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں بھر کے اس کے گرد بازو حائل کر کے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہوا تو اس کا سر اپنے سینے پر لگایا اور اپنی آنکھیں موند گیا۔ ارمان زارا کو سینے پر لٹائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج اس کے بیڈ پر کاکروچ پایا گیا تھا اور زارا میڈم کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے، اسی لیے وہ آج ارمان کے سینے پر سر رکھے سوئے گی۔ زارا سو جاؤ پلیز، میرے لیے مشکل نہ بناؤ، انسان ہوں، بہک بھی سکتا ہوں، پھر تم نے رونے لگ جانا ہے، اسی لیے اچھا ہو سو جاؤ۔ زارا اس کی بات سن کر واقعی میں سہم گئی تھی، اسی لیے جلدی سے اس نے گلے میں بازو ڈالے اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارمان اس کی کمر سلا رہا تھا، جس سے وہ جلدی ہی سو گئی۔ پاگل، کاکروچ سے ڈرتی ہے اور میرے دل پر سو رہی ہے، اس بات سے بے خبر۔ اگر یہ دل بغاوت کر بیٹھا تو سوئے ہوئے پاگل کر دوں گا اپنی محبت سے۔ سکون کی یہ رات شاید کل بڑا سچ لانے والی تھی۔ آج سب ہی گھر پر تھے، کیونکہ آج شاید برائی کا خاتمہ ہو جاتا اور زمان اس کی زندگی کی خوشیاں مل جاتی جو وہ کئی سالوں سے کہیں کھو بیٹھا تھا۔ سب ہی لاؤنج میں جمع تھے، شاید کوئی بہت ضروری فیصلہ کرنے والے تھے۔ دادا جان، تو میرے بچوں، میری زندگی کا پتہ نہیں کتنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ ایک منٹ بابا جان، میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ ہاں بولو پتر۔ کل میں ایک میٹنگ کل میں ایک کمپنی اونر سے ملا، زیان گروپ آف انڈسٹریز۔ لیکن بابا، کیا بیٹا؟ بابا، مجھے اس لڑکے سے کیا ہوا پتر؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ امی جان، مجھے اس لڑکے سے آذر کی خوشبو آئی تھی، مجھے میرے خون کی خوشبو آئی ہے اس سے۔ بابا جان اسے سینے سے لگایا، جو سکون ملا تھا وہ مجھے پچھلے 17 سالوں سے نہیں ملا۔ مجھے لگا جیسے میرا آذر میرے ہاتھوں میں۔ بابا جان، وہ وہی شکل، وہی غرور اور وہی انداز۔ بھائی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو دیکھا؟ ہاں امارا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ویسی ہی تڑپ تھی جیسے آج میری آنکھوں میں ہے، تمہارے آنکھوں میں ہے اور ہم سب کی آنکھوں میں ہے۔ ہمارا پتر، تو مجھے بتا دے اس روز کیا ہوا تھا؟ بابا جان، میں تو بس اتنا جانتی تھی کہ تحریم کے گھر سے واپسی لوٹ رہے تھے ہم لوگ تو راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ اس کے بعد زیان کہیں نہیں ملا اور آزاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے چلے گئے ہمیں۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا چچی جان۔ زمان کی اس آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب کی نظریں زمان کی نظر تحریم بیگم پر تھی۔ کیا بول رہے ہو تو پتر؟ جی دادا جان، وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس نے ایک ماں سے اس کا بیٹا، ایک بیوی سے اس کا شوہر اور 2 بیٹوں سے ان کا باپ چھین لیا اور زیان کو ایک ایسا انسان کے ہاتھوں میں پہنچا دیا جو انسان عورتوں کی عزت روننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا بلکہ یوں سمجھے کہ عورتوں کا کاروبار کرتا ہے۔ زمان کی نظریں ابھی بھی تحریم بیگم پر تھی اور ان کا حال ایسا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے
جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ ایسا کون سا راز ہے جسے وہ سامنے آنے کا اتنا جس کے سامنے آنے سے وہ اتنا ڈر رہی تھی؟ زمان بیٹا، کھل کے بات بتا، کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں دادا جان۔ ولید بتا، کیا بات ہے بیٹا؟ دادا جان، آپ کو یاد ہوگا نا، پھپھو ملک ظفر سے شادی کرنا چاہتی تھی، آپ نے انکار کر دیا تھا، اور انہی دنوں میں آپ کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تو آپ نے پھپھو کی شادی اس سے کر دی۔ لیکن بیٹا، یہ تو سب کیوں بول رہا ہے مما جان؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آپ نے پھپھو جان کی شادی تو کر دی، لیکن ان کا تعلق ملک سے ختم نہ کر سکے۔ وہ ان سے ویسی ہی ملتی رہیں جیسے کہ شادی سے پہلے۔ پھر کچھ سال بعد زمن اس دنیا میں آئی۔ اس کے پیدا ہونے پر ملک نے قہر مچایا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ زمن اس کی بیٹی ہے تو وہ خبیث چپ کر گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھپھو جان کے تعلقات ملک سے بڑھتے گئے، اور جب جمشید انکل تحریم کا شوہر انہیں ان کی سچائی کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہ آپ کو نہ بتا سکے۔ دادا جان جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پھپھو جان نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دیا، ایک نامحرم کی خاطر اپنے محرم کو مار دیا۔ مگر انہیں کیا، انہیں کو تو محرم اور نامحرم کے درمیان کا فرق ہی نہیں پتا، تو یہ کیسے نہ کرتی یہ؟ وہ تو چلے گئے، اب ان کا راستہ صاف ہو گیا۔ حور اور روح جب پیدا ہوئی تو آجے چچو کو ان پر شک ہوا، کیونکہ وہ ہسپتال میں انہیں ایک ساتھ دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے پھپھو کو سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے سمجھانے کی بجائے انہیں راستے سے ہٹانے کا سوچا، کیونکہ وہ ان کا سچ سب جان چکے ہوتے۔ انہوں نے ملک کے ساتھ مل کر چاچو کو مارنے کا پلان بنایا۔ اس روز پھپھو نے ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا کسی ضروری کام سے۔ وہ تو شکر تھا کہ عافیہ چچی نے حور اور روح کو گھر رکھ لیا، ورنہ آج ان دونوں کا وجود نہ ہوتا۔ اور واپسی پر اس ملک نے چچو کی گاڑی کا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کیا تاکہ لوگوں کو لگے یہ صرف ایک حادثہ تھا، قتل نہیں۔ اور پھر ہوا یوں کہ ملک نے انہیں بھی چھوڑ دیا اور اپنی گناہوں کی پوٹلی اٹھا کر یہاں آ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے بھائی کے مارتے ہوئے؟ رکیں بابا جان، یہ تو تھی ان کی کرتوت، ابھی تو ان کی بیٹی کا سچ باقی ہے۔ زمن جو کہ اپنی ماں کا سچ سننے کے بعد خاموش کھڑی تھی، زمان کی اس بات پر کانپ اٹھی۔ آپ کو پتہ ہے سلار چاچو کو دھکا دینے والی زمل تھی، اور روح کو گولی لگی تھی نا؟ آپ کو پتہ ہے سلار چاچو حور کو دھکا دینے والی زمل تھی اور روح کو گولی لگی تھی۔ اس زمن نے ملک کے ساتھ مل کر حور کو راستے سے ہٹانا چاہا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ حور مجھے اس سے زیادہ چھین چکی ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت، اس دن حور کی جگہ گولی روح کو جسم کو چیر گئی۔ ولید کا دماغ سن ہو چکا تھا یہ سن کے کہ اس کی روح کو تکلیف دینے والا اسی گھر میں موجود ہے۔ اس سرخ آنکھوں لیے زمل کو دیکھ رہا تھا، اور زمل کو اس کی آنکھوں سے خوف آ رہا تھا اس وقت۔ تمہیں پتہ ہے نا، روح میری ہے، اور اسے تکلیف دینے والے کو تو ولید شاہ زندہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ تو تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ ولید نے اس کے گلے کو دونوں ہاتھوں میں دبایا اور دباؤ بڑھاتا گیا۔ کیسے ہمت ہوئی تمہاری ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ کیسے سوچ لیا کہ تم نے کہ تم میری روح کو مجھ سے دور کرو گی؟ ہاں، حور کو تو زمان سے چھینو گی؟ ہاں، کبھی دیکھا جان کو زندہ جسم سے الگ ہوتے ہوئے؟ بولو۔ ولی چھوڑے اسے، مر جائے گی وہ۔ اس نے تمہارے مارنے کی کوشش کی تو میں اسے کیسے چھوڑوں؟ ولی چھوڑیں اسے۔ زمان دادا جان روک لیں ولی کو۔ ارمان بھی روک لینا۔ چھوڑے بھائی، اسے مار کر اپنے ہاتھ کیوں گندے کر رہے ہیں؟
اس کا قتل کر کے۔ ولید ہٹ جا، چھوڑ دے اسے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ کیسے چھوڑوں دادا جان، میں ایسے اس کی وجہ سے میں ساری زندگی اولاد سے محروم رہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے نا میری ماما بابا کیسے روتے ہیں اولاد کے لیے۔ اب اس عورت کی وجہ سے آپ کا پوتا ساری زندگی ایسے ہی روئے گا، اور آپ کی بہو جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزار دی، پہلے اپنی شوہر اپنی بیٹیوں کے غم میں۔ اس کا قتل واجب ہے مجھ پر، اسے مرنا ہے بس۔ چھوڑو اسے ولید، تجھے تیرے باپ کی قسم چھوڑ دے، چھوڑو میری بیٹی کو، مارو۔ مارو گے اسے، ہٹو۔ تریم بیگم چھری اٹھا کر ولید کے سامنے آئی، جیسے تحریم بیگم چھری اٹھا کر ولید کے سامنے، جتنے دکھ تو ہمیں دے چکی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ چھری سے تو میرے پوتے کو ڈرا سکے گی؟ ڈرا نہیں رہی، اگر میں آپ کے بیٹے کو مار سکتی ہوں تو آپ کے پوتے کو کیوں نہیں مار سکتی؟ چٹاک کی آواز سے پورے شاہ ویلے گونج اٹھا، ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ تحریم کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ تجھے مر جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کون سے گناہ کے بدلے میں تو مجھے ملی تھی۔ اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج میرا بیٹا اپنے بچوں میں زندہ ہوتا، آج اتنی تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے ہم۔ ارے اپنے بھائی کو تو چھوڑ نہیں سکتی تو؟ ارے اپنے بھائی کو تو چھوڑ دیتی تو؟ اسے بھی ڈس لیا اور اب اس کے بچوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، تیری یہ منوسیت اولاد۔ یا اللہ، یہ سب جاننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ دادو آپ ایسے نہیں روئیں۔ کیسے نہ روؤں بیٹا، اس عورت نے ساری زندگی تیری ماں کو منحوس ہونے کا طعنہ دیا اور ساری زندگی تم دونوں بہنوں کو نفرت کا نشانہ بنایا۔ یہ ہماری بہن ہی نہیں ہو سکتی، یہ کیسے اپنے بھائی کو مار سکتی ہے؟ کیسے؟ سکندر بھائی جو اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے لیے بھائی کیا چیز ہے؟ کیوں کیا آپا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں میرے شوہر کو اس وقت مجھ سے چھین لیا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا تڑپی ہوں اس کے لیے؟ آپ اتنے گناہ کر کے بھی اتنے سکون سے زندگی جی رہی ہیں، کیسے؟ آپا آپ کے زمین نے آپ کی ملامت نہیں کی؟ کیسے لوگوں کا زمین نہیں ہوتا ہمارا؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا۔ عافیہ آپا، چلیے یہ ایپیسوڈ ادھر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔